تبھی مسلمان عید اور بقرعید کے دن نہ شراب پیتے ہیں نہ ناچتے گاتے ہیں، کیونکہ ان کو خوشی منانی نہیں ہے، خوشی خود بخود ہو رہی ہے. غیر مسلموں کو خوشی ہوتی نہیں ہے تو خوش رہنے کے لیے ان کو شراب کا سہارا، بولو بھائی، لینا پڑتا ہے، موسیقی کا سہارا لینا پڑتا ہے، ناچ گانے کرنے پڑتے ہیں. جتنی روحانیت مسلمانوں کے تہوار میں ہے اتنی روحانیت کسی مذہب میں نہیں ہے، کسی تہوار میں نہیں ہے. جو بھی تہوار خوشی کا آئے گا لوگ ٹریک سے کیا کرتے ہیں؟ ہٹ جاتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کچھ ہے نہیں. ہمیں اللہ اس کے رسول نے خود بتا دیا، ہمیں ہٹنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ عید کے دن کھانے کی اجازت مل جانا یہی بہت ہے. بھائی کھائیں گے آج، بس یہ کافی ہے، ہمیں اسی سے بہت خوشی ہو گئی. روٹی کھائیں گے، پراٹھا کھائیں گے صبح اٹھ کے، بہت دنوں سے نہیں کھایا، تو یہی خوشی بہت ہے. تو اس لیے میرے بھائی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اسلام وہ دین فطرت ہے جس پہ اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا دین نہیں ہے. کوئی انسان اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ اتنی سی عمر میں بغیر کسی یونیورسٹی میں پڑھے ایک ایسا دین دنیا کو دے کے چلا جائے جس کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے لیے کوئی تیار نہ ہو. تو اسلام کا رمضان بھی اسلام کے برحق ہونے کی دلیل، رات کی تراویح بھی اسلام کے برحق ہونے کی دلیل، اور مسلمانوں کے تہوار بھی اسلام کے برحق ہونے کی دلیل. دیکھو ہر گلی میں رونق ہے نا، ہر گھر کے آگے بچڑے بندے ہوئے ہیں، اتنے اونچے اونچے لمبے لمبے خوبصورت، دیکھ کے طبیعت، یہ رونق ہے اللہ کی طرف سے. تو یہی تو بقرعید کا مزہ ہے، یہی تو تہوار ہے. دیکھو اسلام کے علاوہ جتنے تہوار ہیں نا آرٹیفیشل ہیں، مصنوعی خوشی ہے، اوریجنل نہیں ہے. ہندو جو ہولی مناتا ہے کس بات کی ہولی ہے، کیا ہے، کہہ رہے پتہ نہیں کس بات کی خوشی ہے، مجھے خود بھی ابھی تک پتہ نہیں ہے، بس خوشی مناؤ، انجوائے کرنے کی کوشش کرو. عیسائی کرسمس مناتے ہیں 25 دسمبر کو، کس بات کی خوشی، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، تو آج تھوڑی پیدا ہوئے ہیں، وہ تو پیدا ہوئے ہوئے ان کو 2100 سال گزر چکے ہیں. بھائی یہ جو سالگرہ کی خوشی ہے مصنوعی خوشی ہے، پیدا تو اس وقت ہوا تھا نا جب بچہ پیدا ہوا تھا، اس وقت انسان خوش ہوتا ہے. اب 1 سال کے بعد کیا کروں میں ہو گیا، تو آج کا دن پیدا ہوا، تو آج کا دن یہ 2021 ہے آج، اور پیدا ہوا تھا 1990 میں پیدا ہوا تھا یہ. تو یہ خوشی ہوتی نہیں ہے، خام خواہ کی منائی جاتی ہے. اور شادی پہ بھی لوگ 1 سال کے بعد کیک کاٹ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ مجھے پتا ہے اس دن تو ان کو افسوس ہوتا ہے. ایک سردار جی بیٹھے ہوئے فلم دیکھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں. کسی نے کہا کوئی رونے کا سین ہوگا، سردار جی سے پوچھا کون سی فلم دیکھ رہے ہو، کہہ رہے اپنی شادی کی ویڈیو دیکھ رہا ہوں بھائی، میں شادی کی ویڈیو دیکھ رہا ہوں. تو اسلام کی جو 2 عیدیں ہیں نا وہ حقیقت میں کیا ہیں، خوشی کے دن ہے. پہلی عید کیا ہے، رمضان کے روزے ختم. کتنا عجیب لطف محسوس ہوتا ہے یار، کھانے پینے کی کیا مل گئی، چھٹی. 1 مہینہ نہ کھا سکتے تھے نہ پی سکتے تھے، رمضان کی تراویح ہے، اتنی لمبی لمبی نمازیں، اور سارا پھر اعتکاف والوں کا 10 دن اپنے آپ کو باؤنڈ کر کے مسجد میں بیٹھ جانا، بار بار دیکھنا چاند کب نظر آئے گا، ٹھیک ہے نا. اور 1 مہینے ناشتہ بھی گیا، نسوار بھی گئی، پان بھی گیا، گٹکا بھی گیا، سگریٹ بھی گئی، اور صبح کا ناشتہ بھی گول، دوپہر کا لنچ بھی گول، شام کی چائے بھی گول، سارا اسکیجول آؤٹ ہو جاتا ہے. اور 1 مہینے بعد کیسا پتلا ہونا شروع ہو جاتا ہے، کمزور ہونا شروع ہوتا ہے. ایک دم چھٹی مل جاتی ہے، چاند نظر آ گیا، اور کل کیا ہے، کل روزہ نہیں ہے. نیچرل خوشی ہے، کھا رہے ہیں اس دن اتنا اچھا لگتا ہے، کھانے میں مزہ آتا ہے. تو روحانی خوشی بھی ہوتی ہے، جسمانی بھی. روحانی یہ ہوتی ہے کہ خدا نے ہم سے بڑی عبادت کروا لی، ہمارے رب نے اتنی عام دنوں میں 1 روزہ رکھنا کتنا مشکل کام ہے یار، کتنا مشکل کام ہے. سوچتا رہتا ہے آدمی، کیونکہ سب کھا رہے ہوں گے آپ کا روزہ ہے. اللہ رمضان میں ہمت دے کے پورے مہینہ کنٹینیو روزے رکھواتا ہے، پورے مہینے تراویح پڑھوا لیتا ہے. مرے سے مرا آدمی بھی زیادہ کچھ نہ کچھ عبادت کر ہی لیتا ہے رمضان میں. تو یہ خوشی ہوتی ہے یار، ہم سے اللہ نے گن پوائنٹ پہ عبادت کروا لی ہے، چلو ہم نہیں بھی چاہتے تھے کام کروا لیا. اس کی خوشی ہوتی ہے، روحانی خوشی ہے. اور ایک جسمانی خوشی کے کھانے پینے کی چھٹی. 1 مہینہ ڈائٹنگ کے بعد کسی مریض کو جب اجازت ملتی ہے نا پھوڑ سکتے ہو، تو آپ دیکھو اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا. اور ہماری 1 مہینہ ڈائٹنگ عام ڈائٹنگ نہیں ہے. مریض کو تو بہت ساری چیزیں کھانے کی اجازت ہوتی ہے، 2-4 چیزیں ڈاکٹر رکوا دیتا ہے، اور ہمیں نہ پینے کی اجازت اور نہ کھانے کی اجازت. اور 1 مہینہ یہ اسکیجول چلتا ہے، روٹین چلتی ہے، اس کے بعد چھٹی ملتی ہے تو مزہ نہیں آئے گا کیا؟ پھر بھی کسی کو مزہ نہ آئے تو وہ پاگل آدمی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ پاگل ہے. دوسرا بقرعید میں، بقرعید کی بھی خوشی یہ اوریجنل خوشی ہے.
کئی دنوں سے قربانی کی باتیں شروع, جانور لانا شروع, ان کی سیوا ہو رہی ہے, ان کو کھلا رہے ہیں. یہ نیچرل ہے. جس آدمی کو جانوروں سے محبت نہیں ہے وہ اپنی فطرت اور نیچر پہ نہیں ہے, وہ آرٹیفیشل مصنوعی زندگی میں ہے. سمجھتے ہو؟ یہ مصنوعی زندگی. آپ کو پتا ہے ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ جانور پالنے والے لوگوں میں نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہونے کا اندیشہ کم ہوتا ہے. سمجھتے ہو؟ اور کتے پالنا نہ شروع کر دو. کتے پالنا اسلام میں جائز نہیں ہے, حرام جانور ہے, اس میں روحانیت نہیں ہے. یہ جو حلال جانور ہے نا جس میں اللہ نے برکت رکھی ہے, ان کے دودھ میں, ان کی قرآن کیا کہتا ہے, وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا, ان کے اون میں, ان کے صوف میں, ان کے بالوں میں, ان کی کھالوں میں تمہارے فائدے ہیں, ان کے دودھ میں, ہر چیز ان کی استعمال ہوتی ہے. تو اس سے کیا ہے, حلال گوشت ملتا ہے انسان کو. ان جانوروں سے مانوس ہوتا ہے انسان. تو کتنے دنوں سے پالنا شروع کر دیتے ہیں. بچوں کی خوشیاں دیکھو, ناچتے پھر رہے ہیں گلیوں میں, کلبازیاں کھا رہے ہیں, ہماری گائے کب آ رہی ہے, ہمارا دمبا کب آ رہا ہے. اپنا دمبا نہیں ہوتا, دوسرے کے دمبے سے دل بہلانا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر جب گائے جانور ذبح ہوتا ہے کتنا گوشت کھانے کو ملتا ہے, یہ تازہ گوشت ہے. تو اس میں روحانی خوشی کیا کہ اللہ نے ہم سے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کروا لیا. ہمیں ہر بال کے بدلے میں اللہ نے ایک نیکی دے دی. یہ کون سی خوشی ہے؟ روحانی خوشی. یہ بھی خوشی ہے. مسلمان اس پہ بھی خوش ہوتا ہے, یار اللہ نے اتنا ثواب کا کام کروا لیا ہم سے. نمبر 2, گوشت انسان کی خوراک میں سب سے لذیذ ترین خوراک ہے. وہ اتنی وافر مقدار میں مسلمان کو بقرعید میں ملتا ہے کہ اتنی وافر مقدار میں عام طور پہ پورا سال نہیں ملتا. اور اتنا تازہ, اتنا فریش میٹ, اتنا بہترین. اور اس میں کمال کی بات یہ کہ اس گوشت کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کھلا رہا ہے. ہٹو بچوں, اللہ تو دال بھی کھلائے.